پہلا سوال بتاؤں؟ بسم اللہ. ہو سکتا ہے میرے سوالات آپ کو برے لگیں، آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. اوکے تھینک یو. اگر پہلا سوال ہے، اگر علم کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے جائز ہے؟ قرآن میں ابراہیم نہیں جائز. اگر علم کے سامنے آپ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیت پہ منحصر. اگر ایک شخص اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ سامنے علم ہے، ٹھیک ہے نا. نیت تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں. سامنے دیوار ہے، علم ہے، اس سے مجھے پرواہ نہیں. تو وہ اس کی تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کوئی ارادی نہیں ہے. آپ جہاں مرضی درخت کے آگے سجدہ کریں، یا مثلا پارک میں سجدہ کریں، گاڑی میں سجدہ کریں، جہاں بھی سجدہ. سامنے پردہ ہے، سامنے عالم ہے، جو کچھ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. سامنے دیوار ہے یا علم ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس سے مجھے کام نہیں ہے. تو یہ تو بالکل سجدہ اللہ کے لیے. اگر لیکن ایک شخص سجدہ کرتا ہے علم کے لیے، میں علم سے اتنا محبت کرتا ہوں، اس کی تکریم کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ حرام. ما سوى اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. پرانے شرائع میں یہ جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا. لیکن ہماری شریعت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جو ہے جائز نہیں ہے. امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، علم تو دور کے لیے، امام معصوم کے لیے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ یعنی ماتا زمین پہ رکھ دیں، یہ نہیں کر سکتے. آپ دوسری طرح سے آپ احترام کر دیں، تکریم کر دیں، سر جھکائیں، یہ کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے. جی سر. آپ نے میرے دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. جی. تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک سوال تھا کہ سید علماء کی قبر کے آگے سجدہ اگر جائز ہے تو کیسے ہے، یا تیسرا سوال تھا کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نور نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے. تو آپ نے جواب دیا. سجدہ سید یا غیر سید کسی کے لیے، جب امام کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ، ان کے قبر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی تکریم اگر حرام نہ ہوتی نا تو ہم کر لیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجدہ اگر جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں. اگر منع نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے، کیونکہ ہم ہر طرح سے جتنا بھی احترام کریں، جتنا بھی تکریم کریں، توقیر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں کم ہے. لیکن انہوں نے خود منع فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں. باقی جتنا مثلا آپ جھک جائیں، آپ چوم جائیں، ان کے پیر چومیں، یہ کوئی بات، ٹھیک ہے نا. ان کے پیر چومنا جائز ہے. اگر کسی کو، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتے، جوتے چومتے، کرتے حتمن کرتے. لیکن سجدہ کرنا، سجدہ اس میں خاص حکم ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. جی حکم. بھائی میرا چوتھا سوال ہے، کیا مولا علی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے؟ کیونکہ اکثر بولتے ہیں کہ جب رکنے سے کعبہ کی دیوار اچانک سے کھل گئی تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ نہیں. اس طرح نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے مختلف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے، اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کن، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا بغیر والد. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد. اور اب میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کو وہ درد کی حالت میں، یعنی وہ روایات میں، شیعہ روایات میں جو ہے یہی ہے کہ وہ درد کی حالت میں تھے کہ وہ کعبہ گئے تھے، کعبے کا دیوار پڑ گیا تھا. وہ درد بھی کون سی درد؟ وہ جو پیدائش کی درد ہوتی ہے، جو برتھ کی درد ہوتی ہے، عورتوں کو بچے پیدا کرنے سے پہلے جو درد ہوتی ہے، اسی لیے وہ گئی تھی اور کعبہ کی دیوار پڑ گئی تھی. اندر گئے تھے تو بعد میں لوگوں نے بہت کوشش کیا، جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، پر کعبہ کی چابی نہیں، اس دروازہ نہیں کھولا. تو پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اعجاز کرامت ہے. تو یہ بات ہے. لیکن یہ کہ وہ ان کی جو ہے بالکل ان کی آثار نہیں تھے اس کے حاملگی کے، حمل کے، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، میرے ذہن میں نہیں ہے ایسے. میں بھی اسی جواب کا منتظر تھا. مجھے یہ ایسے جوابات شیعہ علماء نے بھی کبھی نہیں دیے. بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی جو ہے نا، حضرت مریم ان کے جو ہے پریگننسی جو ہے واضح تھی. ایسے نہیں تھی کہ ان کی پریگننسی نہیں تھی، اسی لیے تو وہ شہر سے نکلی تھی. اسی لیے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، تو ان کو ملامت کر رہے تھے یہودی نا، کیونکہ اس کی کنواری عورت ہے، اس کی شوہر یہ نہیں ہے. یہ حضرت مریم مسجد میں عبادت کے لیے مخصوص تھی. مسجد میں وہ نبی کی بیٹی ہے، مسجد میں عبادت کر رہی تھی اور وہ پریگننٹ ہو گئی. یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے. تو لوگ اسی لیے ان کو برا بلا کہہ رہے تھے. تو وہ شہر چھوڑ کے باہر چلی گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں، تو ان کی بھی کہانی ہے. جی سر مزید بولیں. میرا پانچواں سوال ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دور میں امام بھیجتے ہیں، تو پھر 12 امام کے بعد فل سٹاپ کیوں ہے؟ دیکھیں 12 امام کے بعد جو ہیں 12 امام ہی. دیکھیں وہ شیعہ عقائد میں رجعت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم تر الی الذین
خرجوا من ديارهم ألوف ألم تر إلى الذين کون سی ہے ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے. میں آیت آپ کو دکھاؤں. سورہ بقرہ قرآن مجید میں آیت نمبر ہے آیت نمبر 243 243 الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. کیا تم نے ان لوگوں کا واقعہ نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے انہوں نے نکلے وہم الوف ہزاروں کے تعداد میں لوگ پورا شہر نکلے. حضر الموت موت سے ڈرتا ان کو. ان کے شہر میں طاعون آیا تھا وبا آیا تھا اس طرح ڈر کی وجہ سے وہ نکلے شہر. فقال لهم اللہ موتوا اللہ کی جانب سے حکم ہوا مر جاؤ. تو سب مر گئے. ثم احیاهم پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے مرنے کے بعد اور وہ دوبارہ دنیا میں رہے جب تک ان کو دوبارہ طبیعی موت نہیں. تو اب ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام 12 اماموں کے بعد جب 12 امام ظہور کریں گے اور ان کے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنے قاتلین سے وہ انتقام لیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام معرفی کریں گے کہ یہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام ہے. وہ لوگ شک نہیں کریں گے معجزات دیکھیں. تو پھر جب 12 امام کی وفات ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کی تدفین کریں گے دوبارہ ان کو دفنا دیں گے ان پہ نماز پڑھیں گے ان کو غسل دیں گے دفنائیں گے. ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوگی دنیا میں اور اسی طرح ایک امام بعد دیگر امام حکومت ہوگی قیامت تک. تو 12 قیامت تک 12 امام ہیں اور نہیں ہیں. یہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تبارک. یہ رجعت کا عقیدہ ہے اور اس کے دلائل ہمارے پاس قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ ہے. شیعوں میں اس کی اہل بیت علیہ السلام میں اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں رجعت کے متعلق. اس کی تفصیل نہیں ہے کہ تفصیلی واقعات کیا ہوں لیکن ثابت ہے کہ رجعت واقع ہوگا ائمہ اطہار علیہ السلام. جی سر مزید بولیں. میرا چھٹا سوال ہے قرآن میں اللہ وارن کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن یہ بولے گا کہ وہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے. تو سوال اس میں یہ ہے کہ پھر سنی ہونا بھی گناہ ہے شیعہ ہونا بھی گناہ ہے ہمیں تو صرف مسلم ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات پائے گا باقی فرقے سب جہنمی ہوں گے سب جہنمی ہوں گے. اور نجات والے فرقہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب جس آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ نے تو ترجمہ سنا ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ باطل پہ ہوں گے وہ جہنم جائیں گے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کی اتباع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی اتباع کرو میری سنت کی اتباع کرو اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اور انہوں نے خبر دی جو یہ کام کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. ہم نے وہی کیا ہم شیعوں نے وہی کیا. تو اس لیے ہم جو ہیں ہماری نجات جو ہے یقینی ہے. جو اس نسخے پہ عمل کرے گا اس کا نجات یقینی ہے اور باقی لوگ جو اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے ان کی ہلاکت یقینی ہے کیونکہ فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے سب جہنمی ہیں سوائے ایک. تو آپ جس اگر آیت کا ایڈریس معلوم ہے آپ کو کس سورے میں ہے کون سی آیت نمبر ہے؟ نہیں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے سارا ترجمے کے ساتھ لیکن مجھے آیت کا میں لکھ سکتا تھا سورہ کون سی ہے لیکن آپ اسکالر ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں اب مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اگر کوئی کہہ دے میں فرقے کے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ جہنم جائے گا. بہرحال ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. دیکھیں قرآنی آیات کے ترجمے مختلف ہوتے ہیں یعنی ورڈنگ کا جو ہے انتخاب وہ مترجم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں آپ کی بات. 7 حروف میں یہ نازل ہوا تھا 6 حروف جلا دیے گئے ایک حرف ہی رہ گیا. ابھی یہی حرف جو ہے نا یہی جو حرف ہے اسی میں ترجمے مختلف ہوتے. کس نے کس سے ترجمہ کیا تو مجھے اس الفاظ سے وہ آیت یاد نہیں آ رہا کہ وہ کس سورے میں ہے تاکہ میں اس کا وہ آیت کھول دوں کہ وہ آیت واقعا کیا کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ. یہ تفسیر در منثور ہے ملاحظہ فرمائیے. تفسیر در منثور عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے. یہ شیعہ عالم نہیں ہے جزء ثامن شیعہ نہیں ہے چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ بینہ میں ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیث ہے. سورہ مبارکہ بینہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ خیر البریہ وہ خلائق میں سب سے بہترین ہے مخلوقات میں سب سے بہترین وہی. اس کے ذیل میں احادیث ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر ہے 589. واخرج ابن عساکر ایک منٹ کے لیے اس کو فل اسکرین کرتا ہوں آپ مانی برا نہ مانی تاکہ سب کو نظر آئے. واخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد اللہ. جابر نے کہا كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب تھے. فاقبل علی علیہ السلام علی علیہ السلام تشریف لائے. فقال النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان هذا
وشیعته لهم الفائزون یوم القیامہ. یہ کون؟ یعنی علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ یہی کامیاب ہیں، سرخرو ہیں روز قیامت. ونزلت یہ کہنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فکان، تو جابر کہتے ہیں کہ اصحاب النبی اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ. صحابہ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خیر البریہ تشریف لائیں. بھلے ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام سے، ہوا انت وشیعتک یوم القیامت راضین مرضین. یہ آپ اور آپ کی شیعہ ہیں روز قیامت جو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی. کون ہے وہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ابن مردوی نے روایت کی علی علیہ السلام سے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ انت وشیعتک، آپ اور آپ کی شیعہ یہ ہیں خیر البریہ، آپ اور آپ کی شیعہ ہیں. وموعدی وموعدکم الحوض، اور میرا وعدہ اور آپ لوگوں کا وعدہ حوض کوثر ہے. اذ جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، جب ساری امتیں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا، آپ اور آپ کی شیعوں کو، آپ کے چہرے نورانی ہوں گے. اچھا، یہ احادیث کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرقہ کہا، شیعہ کہا، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کو انہوں نے شیعہ کہا ہے اور فرمایا کہ اہل نجات سے بھی یہ روز قیامت. اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ در منثور ہے عبد الرحمن سیوطی جو اکابر علماء میں سے، ان جیسا عالم کم ہے جماعت مخالف، بلکہ پورے عالم اسلام میں شیعہ میں مخالفین میں اس طرح سے جامع عالم عبد الرحمن سیوطی جیسا عالم بہت کم گزرا یا نہیں گزرا، کیونکہ ان کی تصانیف کتنی، اس کی تصانیف میں جامعیت. مزید بولیں. میں نے سنا ہے کہ شیعہ فرقے میں بھی آگے 46 مزید فرقے ہیں. اب 46 کا تو مجھے نہیں معلوم کہ 46 فرقے ہیں. اب 46 تو کچھ مجھے زیادہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اگر سب چھوٹے موٹے سب گنا جائے تو ہو سکتا ہے 46 ہو. لیکن ہم جو ہیں، ہم دیکھیں، ہم اسی کے اتباع کرتے ہیں نا. صرف لفظ شیعہ سے تو ہمیں کام تو نہیں ہے. لفظ شیعہ سے واقعاً جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا، اور جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے اتباع کرتے ہیں، وہ اہل نجات. اگر کوئی فراری جانشین ہے اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے وہ مثلا امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے ہو، امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے، کوئی جا کے اس کی تصدیق کرے تو وہ اس کی اپنی گناہ ہے، اپنی وہ ضلالت گمراہی ہے. ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں جس پہ نص ہے، جس پہ دلیل قطعی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے احادیث جو ہیں 12 اماموں پر بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارا مذہب جو 12 اماموں سے لی گئی ہے کہ یہ مذہب 12 اماموں کے تعلیمات ہیں، یہ تو اس کے دلائل بے شمار ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز حجت نہیں ہے مگر یہ کہ 12 اماموں کے اقوال ہوں، اور کسی دوسرے شخص کے قول کو ہم حجت ہی نہیں سمجھتے. یہ واضحات میں سے ہم. جی سر مزید بول. میرا اگلا سوال ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ارتھ جیسے 6 اور پلانٹس ہیں اور ان پر بھی اللہ نے اپنی یہی کمانڈز بھیجی ہیں، اس کی وضاحت ذرا کر دیجیے. ہاں، وہ 6 زمین اور 7 زمین اور 7 آسمان. اگر مجھے 20 مل جائے. دیکھیں، میں وہ حدیث ابھی ملنا اس کا مشکل ہے کہ میں اس کا نص دکھاؤں. میں آپ کو مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، جیسے میرا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہے اس طرح آسمان ہے، اور اس آسمان کے اوپر ایک دوسرا زمین، پھر اس کے اوپر آسمان، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے، پھر ایک اور زمین ہے، پھر اس کے اوپر آسمان ہے. اسی طرح 7 آسمان ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلا جو آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے کہ آپ ایک سکہ جو چھوٹا سا ایک سکہ ہے. جب ہم پاکستان نے دیکھا تھا تو اس زمانے میں سکے جو چلتے تھے وہ 25 پیسوں کے سکے ہوتے. اب تو 25 پیسے کا سکہ نہیں ہوتا پاکستان ہے. 8 آنا چلتا کہیں 4 آنے 8 آنے چلتا. 5 روپے کا بھی سکہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. اچھا، پیسے کی ویلیو، روپے کی ویلیو. تو یہ آپ سکہ ایک صحرا میں پھینک دیں تو وہ صحرا اور سکے کے کیا تناسب ہے؟ ایک بے نہایت صحرا، وہ کوئی صحرا بہت بڑا ہے اس کے مقابلے. تو اس طرح بڑا ہے. جو پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں جیسا ایک سکہ ہے ایک بہت بڑے صحرا کے ساتھ. اور اسی طرح دوسرا آسمان جو ہے تیسرے آسمان کے سامنے، اور تیسرا جو ہے چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اس کے بعد عرش ہے. اس کے بہت سارے اس طرح روایات ہیں جو عظمت خلقت کے متعلق ہے، جو ہمارے احادیث میں ہیں. ابھی اگر آپ کبھی چاہیں تو میں اس کو تفصیل سے نکال کر وہ احادیث اگر آپ کو دکھاؤں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. میں بھی آپ کو مفاہیم اپنے ذہن میں بتا رہا ہوں جو میرے ذہن میں. بیسیکلی یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی لفٹ کیا اور دور ایک مسجد میں لے. اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں بتاتا معراج کے بارے میں. ہو سکتا ہے وہ دور مسجد کسی اور پلانٹ پر ہو، پھر وہاں سے کسی اور پلانٹ پر گئے ہوں، پھر کسی اور. سبحان الذی اسری بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک ہے وہ اللہ
جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد یعنی دور مسجد جو بہت دور ہے، وہاں لے کے گیا ایک رات میں. تو یہ دور کی مسجد جو ہے یہ چوتھے آسمان میں ہے. یہ دور کی مسجد، مسجد الاقصی زمین پر نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی متعدد احادیث میں مسجد اقصی چوتھے آسمان، اور وہ بالکل کعبہ شریفہ کے متوازی ہے، اس کے بالکل اوپر ہے. تو وہ چوتھے آسمان میں ہے. مسجد اقصی جو لگے وہ آسمان میں، وہ زمین میں نہیں ہے. مسجد اقصی کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ آسمان میں ہے. عبد الملک ابن مروان نے سن 65 کے بعد سن 64 میں وہاں پہ کیا ہوا تھا ہجری میں، عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کیا تھا بنی امیہ کے خلاف. صحابی عبداللہ ابن زبیر، اس نے اپنی خلافت کا اعلان یزید کے زمانے میں کہ یزید خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفہ. تو بہت سارے لوگوں نے اس کی بیعت بھی کی، تو اس نے خلافت اپنا دارالخلافہ بنایا مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ اس کا دارالخلافت تھا، اور یزید کا دارالخلافت تھا کہاں پہ؟ شام میں، دمشق. تو ان کے آپس میں جنگ ہوتی، ان لوگوں نے مکے کو گھیرا لیا تھا. پھر یزید کی وفات ہو گئی، یزید مر گیا. پھر حکومت مروان بن الحکم کو ملا. مروان بن الحکم کم عرصہ زندہ رہا، 1-2 سال کے بعد وہ مر گیا. پھر اس کے بیٹے عبد الملک خلیفہ بنے. اس زمانے تک یہ ان کی جنگ جاری تھی. تو اس نے کیا کیا، کیونکہ لوگ جاتے تھے حج کے لیے کہاں پہ جاتے تھے؟ اس کے دارالخلافہ میں. اس کا جو رقیب تھا، کمپٹیٹر تھا، اس کے دارالخلافہ مکے میں کے لیے حج کے لیے جاتے تھے. تو اس نے قرآن کی جو آیت ہے مسجد الاقصی، اس نے کہا کہ یہ مسجد الاقصی شام میں ہے. تو اس نے شام میں بیت المقدس میں مسجد بنائی. یہودیوں کا جو ہے وہاں پہ ڈوم آف راک ہے، وہاں پہ اس نے مسجد الاقصی بنا دی. وہ اس نے کس لیے بنا دی؟ وہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں بنایا کہ تیرے پاس اگر مکہ ہے تو میرے پاس مسجد. اس نے نام بھی مسجد کا کیا رکھا؟ مسجد الاقصی. مسجد الاقصی. تو وہاں پہ لوگوں کا حج کراتا تھا، وہاں پہ طوافیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. اور پھر جب عبداللہ بن زبیر کا قتل ہوا، مکہ جو ہے پھر بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انہوں نے واپس جو ہے حج وہی کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں حج کرانا شروع کر دیا. تو اس سے یہ سیاسی مقاصد کے لیے اس مسجد کا نام رکھا گیا المسجد الاقصی. المسجد الاقصی کا نام، یہ مسجد بعد میں بنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، اور یہ مسجد بنی امیہ نے بنایا ہے، اور وہ بھی سیاسی اہداف کے لیے بنایا. اور اس کا نام مسجد الاقصی رکھا ہے کس لیے؟ قرآن سے، کیونکہ قرآن میں مسجد الاقصی کا ذکر ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. المسجد الاقصی، مسجد الاقصی جو ہے اصل آسمان میں ہے. جی سر مزید میں قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اب اپنا رخ موڑ لو، اور ابراہیم نے جو مکہ میں گھر بنایا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو پہلے ہم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہ اس کی روایت وغیرہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن الفاظ شاید علماء کے ہیں یا روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ سر نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ کو بیچ میں لاتے تھے اور پڑھتے تھے بیت المقدس کی، بیت المقدس کی. ہاں، بیت المقدس کی طرف، یعنی اس علاقے اور کعبہ کو بھی. اور جب مدینہ منتقل ہوئے، کیونکہ مدینہ میں یہ ممکن نہیں ہے، مدینہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کعبے کو بیچ میں لائیں، کیونکہ یہ دو مختلف ڈائریکشن میں، کعبہ ایک طرف ہے، مکہ ایک طرف ہے، بیت المقدس دوسری طرف. تو اس میں وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ دل میں ان خوش نہیں تھے. پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ نے ان کا کعبہ موڑ دیا، ان کا قبلہ موڑ دیا کعبہ شریفہ کے. اب بیت الاقدس اور مسجد اقصی میں کیا فرق ہے؟ بیت المقدس پورا شہر ہے نا، بیت المقدس پورا شہر ہے، بیت المقدس ہے. مسجد اقصی ایک خاص مقام ہے. جی، ڈوم آف راک پہ. ٹھیک ہے. تو شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت اللحم گئے تھے. بیت اللحم گئے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، شام میں ان کی ولادت ہے. وہ بیت المقدس نہیں گئے تھے، بیت اللحم گئے تھے، اور وہاں سے وہ آسمان پہ گئے تھے، مسجد الاقصی عرش پہ گئے. میرا 8واں سوال ہے، مولا علی علیہ السلام نے بھی قرآن کی کمپائلیشن نزول کے حساب سے ترتیب دی تھی جو اس وقت یہ حکومت نے ریجیکٹ کر دی تھی. کیا وہ کمپائلیشن کہیں سے مل سکتی ہے آج؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں. وہ کمپائلیشن وہ صرف اہل بیت علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کے پاس. جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اس کو نہیں دیکھو گے جب تک 12ویں امام کا ظہور ہوگا. جب وہ، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام مثلا امام صادق علیہ السلام وہ دکھاتے تھے، کبھی کبھار اپنے اصحاب کو دکھاتے تھے، وہ کمپلیشن دکھاتے تھے، اور پھر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کے مطابق تم قرآن نہ پڑھنا. یعنی وہ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا تھا نا، تلاوت کرنا چاہتا، اس کو منع کرتے کہ یہ نہ کرو، یہ ایک وقت اسی طرح پڑھو جیسے دوسرے لوگ، جیسے جو ہمارے پاس جو قرآن اسی کے مطابق پڑھو، جو دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح. یہ وقت آئے گا جب یہ قرآن ظاہر ہوگا، لیکن یہ ابھی اس کا وقت نہیں. حسن بھائی، میں نے سنا ہے کہ امام مہدی 70 سال کی عمر تک زندہ رہے، اس کے بعد اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، یا وہ غیبت میں چلے گئے اور اب وہ واپس آئیں گے جب قیامت. وہ انہوں نے اپنے دور میں بھی یہ قرآن کسی کو نہیں دکھایا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی ہے سنہ 255 ہجری میں، سامرہ میں، سامرہ عراق کے ایک شہر، تو اسی پیدائش کے وقت ہی ان پیدائش سے پہلے بھی ان کے والد گرامی کسی کو نہیں بتاتے میری زوجہ جو ہے حاملہ ہیں، یہ بالکل چھپاتے تھے، کیونکہ
سب کو پتا تھا کہ یہ 11ویں امام ہے اور ان کے بعد جو امام ہوگا وہ 12 شیعوں کا 12واں امام ہوگا اور اسی نے ظہور کرنا ہے. تو جن لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا کہ 12 امام حق ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑے تھے کہ یہی وہی شخص ہیں جو بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ کریں. ان کی جان کو بڑا خطرہ تھا تو ان کے والد گرامی ان کو چھپاتے تھے اور احادیث بھی بہت تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 12واں امام جو ہے ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور سب خلافتوں کا حکومتوں کا خاتمہ. تو اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھی, وہ کسی کو نہیں بچے. جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو سب سے چھپا دیا تھا. بس بعض لوگ جو ان پہ اعتبار تھا, خاص شیعہ خاص افراد, ان کو دکھاتے تھے کہ یہ آپ میرے بعد جو امام ہوگا یہ آپ کے امام ہے, ان کو آپ دیکھ. 260 میں امام علیہ السلام کی شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, اور اس وقت غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہو گیا. یعنی وہ غیبت اس سے پہلے بھی تھا, لیکن اس سے پہلے بھی غیبت تھا, کسی کو وہ نہیں دکھاتے. تو اس کے بعد ان سے ملاقات کرنا بہت مشکل, سوائے ان افراد کو جو ان پہ بہت اعتبار تھا, بہت ہی اعتبار, اور ان کے نائب تھے, ان کے وکیل تھے, جو شیعوں کے درمیان وہ خط لے کے آتے تھے اور لیٹرز لے کے آتے تھے, پیغام لے کے آتے تھے. اور وہ بہت مشہور معروف بھی لوگ ایسے نہیں تھے کہ گورنمنٹ ان کو جانتے تھے, بس شیعہ حضرات ان کو جانتے تھے کہ ان سے ہم نے رابطہ کرنا, یہ ہمارے پیغام لائیں. اور یہ وہ حضرات تھے جو اس سے پہلے حضرت امام ہادی علیہ السلام یعنی 10ویں امام اور 11 امام کے بہت ہی قریبی ساتھی اور ان کے وکیل اور نمائندے رہ چکے. اور امام علیہ السلام نے 10ویں امام 11ویں امام نے ہمیشہ کہا تھا کہ یہ جو بھی کہیں یہ صحیح ہے, یہ ہمارے وکیل ہیں. تو انہی کے وکالت کو انہوں نے برقرار. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ 70 سال تک زندہ رہے پھر وہ اللہ نے ان کو اپنے پاس لے گئے. وہ غیبت اسی زمانے سے شروع ہوئی اور یہ غیبت جو ہے 70 سال تقریباً جاری رہی ہے. اور سنت 329 تقریباً 70 سال کے بعد انہوں نے ان کا جب آخری وکیل تھا ان کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا, غیبت کبریٰ شروع ہو رہا ہے. اب جو ہے میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا اور جو شخص ادعا کرے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے وہ جھوٹا شخص. تو یہ ان کے لیٹر آ گئی, سب شیعوں میں لیٹر پھیل گیا ہے. اور اس سے پہلے ان کی ولادت سے پہلے امام علی یعنی 255 سے پہلے شیعوں میں یہ احادیث کافی مشہور تھی. اور ائمہ اطہار علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام سے, حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے, حضرت امام باقر علیہ السلام سے, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, پہلے امام, دوسرے, تیسرے امام, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں امام سے کہ 12واں جو امام ہوگا اس کا بہت بڑا طویل غیبت ہوگا. اس کے 2 غیبتیں, اس کے غیبت میں بہت طول ہوگا. اس کے غیبت میں جو ایمان پہ رہے گا اللہ وہ ایسا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہے, اس کا ثواب اتنا عظیم ہے. تو میرے بھائی ان کا غیبت کیا ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو اذن دے گا خروج کا کہ وہ خروج فرمائے. اب آپ کو سوال یہ تھا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے 70 سال کی عمر, ایسی کوئی حدیث روایت نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس حدیث روایت ہمارے پاس متواتر ہے کہ اللہ ان کو اپنے پاس لے کے گیا. بھلے وہ روایت میں یہ ہے کہ وہ غیبت میں یہ ہے, یعنی وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام, حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو طویل عمر دی ہے اور ان کو غیبت دی ہے صرف اسی لیے, نہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں ہے, ان کی کوئی ایک امتی بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کو اتنے ہزاروں سال سے زندہ رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ زندہ, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا نا, دریا کے ساتھ وہ گئے تھے مچھلی وغیرہ, تو اس زمانے سے اب تک زندہ رکھا ہے صرف اسی لیے کہ ایک حجت رکھے. دیکھو اللہ کا ایک ولی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت میں بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر ان کی شاگردی کا بھیک مانگے اللہ سے کہ مجھے اللہ مجھے ایک ایسا شخص دے جو میں اس سے علم کا حاصل کروں, جو مجھے کچھ علم سکھا دے, اور وہ اس کی عمر بھی طویل ہو اور وہ غیبت میں بھی ہو. ایسا نمونہ اللہ نے بنایا تاکہ کوئی بھی شخص اگر قرآن کو مانتا ہے, انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے, تو اللہ کے حق حجت پہ اس کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. جی سر, مزید کوئی سوال؟ میرا آخری سوال ہے, ماتم کے دوران زنجیر کے آگے بلیڈ لگا کر کمر سے خون نکالنا جائز کیسے ہے؟ دیکھیں یہ کوئی کہ اگر کمر سے کوئی خون نکالتا ہے, یہ جو چیز احادیث روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرے تو وہ اس کا بڑا ثواب ہے. اب بے قراری کا جو ہے ایک خاص صورت نہیں ہے کہ انسان درد میں, غم میں, یعنی میں نے سنا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہ اتنے مصائب نازل ہوئی ہیں, میں نے سنا کہ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے ردا جو ہے اسیر کیا ظالموں کافروں نے. تو اس غم میں اگر انسان روئے, غم میں انسان پیٹے, چہرہ مارے نا, تو اس کا بڑا ثواب. اب اگر اس غم میں انسان کوئی زنجیر بھی پیٹ پہ مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ منسوس ہے. منسوس یعنی اس کی حدیث ہے کہ ہماری غم میں تم بے قراری کا اظہار کرو. اب اس کا ایک کوئی خاص صورت ہے نہیں ہے میں بے قراری کا اظہار کرتا ہوں سفر میں. ایک عورت اگر اس کی بچی مری ہے یا اس کا بیٹا مرا ہے, اس کا شوہر مرا ہے, دیکھیں آپ وہ پاکستان وغیرہ میں وہ پتہ چلتا ہے اس کو کتنی محبت ہے اپنے شوہر, چارہ جیسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی, چیختی ہے, مارتی ہے اپنے آپ کو زمین پہ. یا اگر کسی عورت کا جوان بیٹا مرا ہے تب کس طرح چیختی ہیں وہ عورت. تو اسی طرح اگر ایک مسلمان اس کو پرواہ اس بات کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے
کتنا ظلم ہوا ہم پہ، تو واجب تھا کہ ہم ان سے محبت کریں. اب اس محبت میں وہ چیختا ہے، مارتا ہے اپنے آپ. تو یہ جس طرح سے بھی وہ اپنے آپ کو مارے، جس طرح سے بھی اپنے آپ کو وہ غم کا اظہار کرے، یہ مستحب ہے، مگر کہ وہ چیز خود حرام. مثلا کوئی کہہ دے کہ میں خودکشی کرتا ہوں، خودکشی حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا. کوئی اپنے آپ کو پہاڑی سے گرا دے اس غم میں، یہ حرام ہے خودکشی. لیکن اس کے علاوہ مثلا اگر بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غم میں اپنے سر کو دیوار سے مارتا، سر سے خون نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ یہ ایک طبیعی رد الفعل، طبیعی ہے، فطری ہے. میرا غم اتنا زیادہ ہے کہ میرے کلیجے میں اتنا رنجش ہے، اتنا غم ہے کہ میرے لیے رونا گریا کرنا کافی نہیں ہے، میں چیخ مارنا چاہتا ہوں. پھر دیکھتا ہوں کہ چیخ بھی جو ہے میرے لیے کافی نہیں، میں سر پہ مارتا ہوں، یہ بھی کافی، سر کو دیوار سے مارتا ہوں. اسی طرح اگر آپ جو شیعہ جو مصائب پڑھے جاتے ہیں مجالس میں اور ان میں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں تو کیا الفاظ ہیں، کیا شاعری ہے، اور کتنا اس میں درد ہے. مثلا مرحوم میر انیس کے جو اشعار، میر تقی میر کے جو مرثیے ہیں، کیا مراثی ہیں، کیا اشعار ہیں، کیا نوحے ہیں. واقعا جو تصویر کشی وہ کرتے ہیں، جس طرح غم کا اظہار وہ کرتے ہیں، اگر ان غم میں انسان واقعا اگر انسان وہ اہل بیت علیہ السلام سے پیار ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے اس غم میں، زنجیر مارتا ہے یا زنجیر پہ چھڑا ہے اس کو پیٹ سے مارتا ہے، تو بشرط ہے کہ وہ انسان کی نیت یہی ہو، دکھاوے کا لیے نہ ہو، بلکہ یہی ہو کہ میں اس غم کے اظہار کے لیے بے چینی کا اظہار کر رہا ہوں، اس میں ہو تو یہ منصوص ہے ہماری روایات، اس کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو حسن بھائی. اس کی حدیث نہیں ہے کہ آپ خون نکالیں، یہ حدیث یہ ہے کہ آپ بے قراری کا اظہار کریں. اب بے قراری جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. جی سر مزید کوئی حکم؟ نہیں، مجھے اکثر شیعہ بولتے ہیں کہ آپ نے خون کی ڈونیشن دینی ہے، ادروائز یو آر ناٹ ان آور سرکل. نہیں، خون کا ڈونیشن یہ ایسے بکواس ہے. خون کا ڈونیشن کا کوئی نہ حدیث ہے نہ کچھ بھی ہے، کوئی نہ استحباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے خون کا ڈونیشن دینا. وہ بیوقوف ہیں، وہ شیعہ مولوی باز جاتے ہیں نا خون کا ڈونیشن دینے جاتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خون کا یہ کوئی حدیث ہوگی کہ ہم نے خون نکالنا ہے، تو خون ہم کیسے نکالیں گے؟ ڈونیشن کے ذریعے نکالیں. نہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں کہ آپ خون نکال دیں. روایت یہ ہے کہ آپ غم میں بے قرار ہو جائیں، غم میں آپ بے چین ہو جائیں. یہ بے چینی جو ہے جزا، یہ جو ہے اس کے مختلف اشکال ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان خون نکالے، کوئی ضروری نہیں، آپ خون نہ نکالیں، آپ بے چینی کا اظہار کریں، سر پہ مارے، ٹھیک ہے، یا مثلا سینے پہ مارے، یا مثلا کوئی اور صورت ہو، یا مثلا کوئی مٹکا ہے، مٹکا اٹھا کے انسان سر پہ مار. ٹھیک ہے، یہ سب غم کا اظہار ہے انسان، اور یہ سب طبیعی چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں. انسان پہ جب غم نازل ہوتا ہے، غم جب عظیم ہوتا ہے، مثلا ایک جیسے میں نے کہا ایک ماں ہے، اس کی چھوٹے بچے کو کوئی قتل کر دیتا ہے، وہ کس طرح پکارتی ہے، کس طرح چیخ، دل انسان کا ریش ہو جاتا ہے ان مناظر کو دیکھ کر. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اگر شیعہ یہ کریں تو یہ بہت کم ہے. جی سر مزید کوئی حکم؟ تھینک یو حسن بھائی، آپ نے وہ جوابات دیے ہیں جو میرا دل بھی کہتا تھا کہ ایسے جواب ہوں گے. پہلی دفعہ مجھے یہ والے جوابات ملے. تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو. میں اللہ بلاسی، تھینک یو، میں بہت شکریہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں، بہت مہربانی. آپ جیسے مؤدب، محترم اور با انصاف کالر کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشا، فروغ بخشا. تھینک یو میرے بھائی.